اگر آخرت کا یقین ہے، اور سب سے زیادہ بے یقینی اب آخرت کی مسلمانوں میں، اس امت میں، ان کے کام ایسے ہیں انہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ مر کے بھی اللہ کو جواب دینا۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے، بڑے مدت کے بعد ان کا جملہ یاد آیا، ہم بچے تھے، نصیحت فرمائی، کہنے لگے بچوں جتنا کچھ پڑھتے پڑھاتے ہو نا، اگر قبر میں دوسری دنیا جو شروع ہوگی وہاں 4-5 سوالات پوچھے جائیں گے، اگر اس ساری تعلیم کے بعد وہ جوابات دے سکے نا تو بچوں تم تو جنتی ہو، تمہارے جیسا آدمی خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور ساری پڑھائی کر کے اگر ان 4-5 کا جواب نہ آیا تو جھک ماری برباد کیا آپ نے۔ کیسی گہری بات ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ استاد رحمت اللہ علیہ نے کیا بات سمجھائی۔ آخرت پہ یقین ہے، عمومی طور پہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو کوئی آخرت کا یقین ہوتا ہے؟ گاؤں میں راہ بند کر دی، بڑا کمال کیا، فتح حاصل ہوگی۔ قوم لوط پہ علیہ السلام جو پتھر برسے تھے، اللہ نے کہا وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ، تم لوگوں کے راستے بند کرتے ہو۔ صرف ایک گناہ رہ گیا ہے اس دنیا میں اور وہ فحاشی ہے، بس۔ مرد و عورت کے جنس مخالف کے ساتھ سیکشلی کوئی تعلق ہو جائے، دیکھ بھی لیں کسی کا لڑکا کسی کی لڑکی، پورے شہر میں بدنام کرو، یہ ایک گناہ رہ گیا ہے۔ شراب پینا کوئی گناہ نہیں، نشے کرنا کوئی گناہ نہیں، دوسروں کی اولاد کو غلط مشورہ دے کے انہیں ڈبونا کوئی گناہ نہیں، زمینوں کا مارنا کوئی گناہ نہیں، غیر کی زمین میں پھلدار درخت اگے ہوئے ہیں، ان پھلدار درختوں سے کچے پکے پھل توڑ لینا کوئی گناہ نہیں۔ اپنے ماں باپ کو احمق قرار دینا کوئی گناہ نہیں، زبان کا نہ سیکھنا یہ بہت عام بات ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ایک کہتا ہے والد تو میرے ایسے ہی بے وقوف ہیں، اور ایک کہتا ہے والد صاحب کی عمر ہو گئی یار، اب وقت بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں۔ دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کہتا ہے کہ والد ہیں، دوسرا کہتا ہے ماں کا قسم ہے۔ کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ زبان جو نہیں آتی، اردو، انگلش، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، کوئی تو زبان پوری آتی ہو، اس کا نہ سیکھنا کوئی گناہ نہیں۔ یہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن پہ اللہ حساب لے۔ اللہ تو حساب لے گا کہ ہم جنس پرستی کیوں تھی، اور اللہ حساب لے گا کہ جنسی گناہ کیوں تھے، اور کوئی نہیں۔ خدا نے حساب ہی نہیں لینا۔ کم ماپ تول کر دیا کوئی گناہ نہیں، دودھ میں پانی ملا دیا تو کوئی گناہ نہیں، لوگوں کو ناخالص چیزیں پرووائڈ کرنا اور کوئی اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے بیچارہ، کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو صحیح خوراک نہ کھلانا اور بچوں کو صحیح خوراک تک نہ پہنچانا بدترین عظیم ترین گناہوں میں سے ہے۔ اس کی جو نرشمنٹ ہے، اس کی جو دماغ کی صلاحیتیں ہیں، مطلوبہ مقدار میں آکسیجن، خون وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹرز جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، لیکن نہیں ملے گی، صلاحیتیں کم رہ جائیں گی، ساری زندگی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ یہ کوئی گناہ ہی نہیں کہ ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے خالص دودھ مل جائے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں بیوی یہ چیزیں کھایا کریں، دودھ پلائیں۔ ماں کا دودھ نہیں ہے، شوہر کو فکر ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
تم اپنی جوانی بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو 2 سال دودھ نہیں پلاتی، اور تمہیں پتہ ہے 18 سال کے بعد جب تمہارا بچہ جوان کھڑے ہو کے مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا، یہ تمہارے اس گناہ اور غلطی کا نتیجہ 18 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہی کوئی نہیں، اور اس پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کبھی بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا، یہ مصیبت بخل کی، جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتا، ساری زندگی اس سے جائے گی نہیں۔ اسی لیے تو شریعت 2 رشتے اصل قرار دیتی ہے، دودھ کا رشتہ اور خون کا رشتہ۔ کبھی بیٹھ کے سوچو، تم بالکل نیک، پاک، پوتر، 5 وقت مصلی، نماز، تسبیحاں، لمبی لمبی، ہر سال حج اور عمرہ، یہ سارے برباد ہو جائیں گے اگر اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی۔ تعلیم نہیں کہہ رہا، تربیت کہہ رہا ہوں۔ یہ سب جہنم میں پھینکوا دیں گے اگر یہ خیال نہیں کیا کہ میں یا میری اولاد نے اللہ کے بندوں میں سے کسی کا حق تو نہیں مار لیا، ناجائز پھل، ناجائز کوئی کھانا یہ تو نہیں کھا لیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جی چاہتا ہے، علامہ اقبال کا خاندان علامہ نے کہا بڑا غریب تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ انگریزوں نے کہا فلاں علاقے میں سردی ہوتی ہے تو 150 کھیس یہ آپ لوگ ہمیں دے دیں۔ تو والد نے انتظام کر دیا تو بڑا پیسہ انہیں ملا، ہمارے خاندان میں خوشحالی آ گئی۔ تو میری ماں مجھے بکری کا دودھ پلانے لگی، تو میرے والد نے ایک دن کہا کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا، یہ بکری کا دودھ کیوں پلاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب جب سے انگریز کا پیسہ آیا ہے میں نے اسی دن سے اپنے بچے سے انگریزوں کا مال دور کر دیا ہے، بکری کا دودھ پلا لیتی ہوں جو پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، انگریزوں کے پیسے سے میں اپنے بچے کو نہیں پالوں۔ پھر اقبال ہی پیدا ہونا تھا نا۔ تم سوچو، تم نے بھولا دیا ہے کہ تم مرو گے اور قبر میں جواب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا تم کیا پوچھتے ہو، فرشتہ پہلا گرز اس کے سر پہ مارے گا اور زمین سے تیل نکل آئے گا۔ حدیث میں آیا تیل نکلے گا زمین سے، پھر بھگت لینا جو کر رہے۔